ڈی اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بدھ کا دن ہے، تو بدھ الدن جو ہے ہم ابھی پیپرز کی تیاری اپنا کر رہے تھے، جو سابقہ پیپر ہیں بورڈ کے۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہے پچھلے دنوں میں ہم نے جو ہے یہ جو میں نے فائل آپ کو سینڈ کی تھی، اس میں ہم نے یہ پہلا پیپر کیا تھا آبجیکٹیو کا، جو کہ 2015 کا پہلے ٹائم کا ہوا تھا۔ ابھی آج جو ہے ہم وہ آبجیکٹیو پیپر جو ہے 2015 کا یہ بھی یہ سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے، اس کو کریں گے۔ تو اس میں آپ کو دیکھیں یہاں پر سب سے لکھا ہوا ہے رول نمبر، تو یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر کوئی چیز بھی نہیں لکھنی ہوتی ہے۔ 20 سوال ہوتے ہیں ایم سی کیوز، ان میں سے آپ کو 30 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ آپ یہ کرتے ہیں تو 20 نمبر کا آپ کو یہ پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے 20 نمبر۔ تو اس کا پہلا جو کویشچن ہے وہ ہم آج پہلا کویشچن پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا ہے انسانی تعلیم کا آغاز حضرت دیش کی پیدائش سے ہوا۔ تو انسانی تعلیم کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم جو سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، ان کی پیدائش سے ہی انسانی تعلیم کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کا آپشن اے ہوگا۔ پھر کیمیائی سعادت کے مصنف ہیں، تو کیمیائی سعادت جو ہے یہ امام غزالی کی کتاب ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، پہلے چیپٹر میں آپ یہ پڑھتے ہیں، امام غزالی اس کا آپ ٹیک کر دیں گے۔ پھر ہے جی اجنبی زبان میں تعلیم نصف تعلیم کے مترادف ہے، یہ کس کا قول ہے کہ اگر بچے کو کسی دوسری زبان میں تعلیم دی جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ آدھا علم حاصل کرتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابتدائی تعلیم تھی وہ مادری زبان میں دینے کے قائل تھے ابن خلدون۔ تو یہ قول بھی نہیں کا ہی ہے کہ، اور آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی دوسری زبان میں بچے کو تعلیم دی جائے تو بچہ آدھا سیکھتا ہے۔ پھر زرنوجی تھا ایک، علامہ زرنوجی کیا تھے؟ پہلا آپشن اگر آپ پڑھیں تو یہ لکھا ہے فلاسفر اور ماہر تعلیم، تو یہی اس کا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ ٹیک کر دیں گے۔ باقی لکھا ہوا ہے بی پہ سیاستدان، سی پہ لکھا ہے ماہر عمرانیات یعنی کہ سوشیالوجسٹ تھے، اور آگے لکھا ہے سائنسدان تھے، تو آپ نے اس پہ اے پہ ٹیک کر دینا ہے۔ اگلا سوال پانچواں جو ہے وہ لکھا ہے بینٹنگ ریزولوشن کو منظور کیا گیا۔ تو بینٹنگ ریزولوشن جو تھا یہ آپ کو پتہ لارڈ مکالے نے جو پیش کیے تھے، جو پوائنٹس پیش کیے تھے، یہ 1857 میں، 1856 میں، 1946 میں یا 1835 میں۔ تو 1835 میں جو لارڈ مکالے نے جو اپنے پیش کیے تھے پوائنٹس، ان کو بینٹنگ ریزولوشن کہتے ہیں، یہ 1835 اس کا آنسر ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی قائم کی گئی 1857 میں، 1856 میں، 1930 میں یا 1882 میں؟ تو یہ بہت مشہور جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی، پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پرانی یونیورسٹی ہے، یہ جو ہے ڈی 1882 اس پہ آئے گا۔ چارٹرڈ ایکٹ منظور ہوا، چارٹرڈ ایکٹ کب منظور ہوا ہے جی؟ یہ بھی بہت مشہور آپ کا جو ہے یہ 1813 میں آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں پہلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں جو کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کرے گی۔ تو یہ چارٹر ایکٹ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، یہ 1813 کا ہے۔ پھر انگریز ہندوستان میں کس غرض سے آئے تھے؟ انگریز جو تھے وہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، یہ پہلا جو ہے ٹریڈ، اس پہ آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے۔ تو اس کے 4 آپشن دیکھیں، اگر اس کے علاوہ جو ہے سیاست ہے، ثقافت کی ترقی، تعلیمی سہولیات، تو یہ تینوں آپشن ٹھیک نہیں ہے، صرف تجارت والا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تعلیمی پالیسی ڈیش میں بی اے کی ڈگری کا دورانیہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا تھا۔ تو ایسی کون سی تعلیمی پالیسی تھی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایوب خان کی جو تعلیمی پالیسی تھی، اس میں تعلیمی جو ڈگری ہے بی اے کی، اس کو 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کا کر دیا گیا تھا۔ تو 1947 کی کانفرنس، اس میں بھی نہیں ہوا تھا، یہ 1959 لکھا ہوا ہے، یہ ایوب خان کی پالیسی ہے، اس پہ آپ ٹیک کر دیں گے۔ 1970 جو ہے یحییٰ خان کی پالیسی ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہوا تھا، اور 1979 جو ہے یہ ضیاء الحق کی پالیسی، اس میں بھی یہ کام نہیں ہوا تھا۔ 1979 جو ہے یہ اس کا آنسر ہوگا، 1959۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرانا نام ڈیش اوپن یونیورسٹی تھا۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو پالیسی بنائی تھی، اس میں اس نے یہ اوپن یونیورسٹی ایک بنائی تھی۔ اس کا پہلا نام کیا تھا؟ عوامی، ڈسٹینس یعنی کہ فاصلاتی، قائد اعظم یا پیپلز۔ تو کیونکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، تو ان کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذہن میں آپ رکھنا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کا نام بھی پیپلز اوپن یونیورسٹی کا نام رکھا تھا۔ جو بعد میں جب 1977 آیا تھا نا، تو سیاسی حالات کی وجہ سے ان کی حکومت چینج ہو چکی تھی۔ 1977 میں گورنمنٹ نے جو ہے نا اس یونیورسٹی کا نام چینج کر کے پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا تھا۔
علامہ اقبال کے 100 سالہ پیدائش کے موقع پر، ٹھیک ہے جی۔ اس کا نام بعد میں چینج ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے قیام کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ جو یونیورسٹیز کا جو سسٹم ہے ان کو جو کنٹرول کرے گا، ان کے مالی معاملات کو، یہ اس کی قیام کی تجویز کب دی گئی؟ اس کے آپشن دیکھتے ہیں۔ تعلیمی کانفرنس 1947، قومی تعلیمی کمیشن 1959۔ تو یہ ایوب خان کے دور میں جو ہے یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو ہے یہ اس کی منظوری دی گئی تھی۔ پھر 2002 میں اس کا جو ہے نام چینج کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC اس کا نام رکھا، پہلے اس کا نام جو تھا وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا۔ تو یہ آپ نے اس کا جو آپشن وہ 1959 میں اس کو بنایا گیا تھا، قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی اس میں۔ 1970 کی تعلیمی پالیسی کے مطابق تعلیمی کمیٹی کا سربراہ کون تھا؟ اب 1970 کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ یحییٰ خان کی تھی، اصغر خان، حفیظ پیرزادہ، SM شریف، نور خان۔ تو نور خان جو تھے نا یہ اس ٹائم ان کو بنایا گیا تھا، 1970 کی تعلیمی پالیسی کی جو کمیٹی تھی ان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ 13واں سوال ہے 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی شرح خواندگی ہے۔ تو پاکستان کی شرح خواندگی جو 2003 کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا چوتھا چیپٹر ہے، اس میں شاید یہ دیا ہوگا۔ تو پاکستان کی شرح خواندگی جو تھی یہ 45.7 بھی نہیں ہے، 51.6% جو ہے یہ اس کا جواب صحیح بنتا ہے۔ کون سا ملک ہے جس کی شرح خواندگی پاکستان سے آگے ہے؟ اچھا، اسی چیپٹر میں اگر آپ دیکھیں گے نا، جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں جو ہے وہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں سارے ممالک جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں ان کی شرح خواندگی دی ہوئی ہے۔ تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو بھوٹان کی بھی پاکستان سے جو ہے وہ کم ہے، نیپال کی بھی کم ہے، بھارت کی بھی پاکستان سے کم وہاں پر شو کی گئی ہے اس ٹیبل میں۔ تو یہ سوال ہے کہ کس کی شرح خواندگی پاکستان سے زیادہ ہے، آگے ہے؟ تو اس کا جو ہے وہ بنگلہ دیش بنتا ہے، بنگلہ دیش کی جو شرح خواندگی ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے۔ انسانی ترقی کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر ہے، تو یہ بھی اسی چیپٹر میں سے سوال لیا گیا ہے جہاں پر بتاتے ہیں کہ تعلیم سے کہ جو ہے انسانی ترقی ہوتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ۔ تو انسانی ترقی کے حساب سے پاکستان جو ہے بہت پیچھے ہے، تو وہاں پر شاید لکھا تھا کہ 172 میں سے پاکستان جو ہے وہ 138ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ اس کا آنسر جو ہے وہ 138 ہوگا، 138۔ بچے کی تعلیم کا اولین گہوارہ ہے، یعنی کہ بچہ سب سے پہلے کہاں سے تعلیم حاصل کرتا ہے؟ تو بچہ سب سے پہلے تعلیم جو ہے وہ گھر سے حاصل کرتا ہے۔ پھر ضلعی سطح پر تعلیمی امور کی نگرانی اور انتظامات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ جب مشرف دور میں جو ہے نا اختیارات کی منتقلی کی گئی تھی تو اس کے بارے میں اس سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ پہلا ہے جی DCO، پھر DEO، اس کے بعد ہے DPI، یا اس کے بعد ہے EDO۔ تو ضلعی سطح پر جو تعلیم کی نگرانی کرتا ہے وہ EDO کرتا ہے، جس کو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کہتے ہیں، EDO۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ اب اس عہدے کا نام جو ہے وہ چینج کر کے اس کو جو ہے وہ CEO کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، CEO۔ تو یہ ابھی ادھر نہیں لکھ رہا ہے، تو اس کا عہدے کا جو ہے نا اب نام جو ہے وہ CEO اب اس کو کہتے ہیں۔ مشرف دور میں اس عہدے کا نام جو تھا وہ EDO تھا، اب اس عہدے کا نام جو ہے وہ CEO ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا نام جو ہے CEO ہے۔ تو آپ نے جو ہے کتاب میں جو آپ کو دیا ہوا وہ EDO ہے، اس ٹائم اس کا نام بھی رکھا گیا تھا۔ 18واں ہے جی پنجاب میں ابتدائی سطح پر پڑھانے والے اساتذہ کی کم از کم تعلیمی قابلیت ہے، یعنی کہ اب اس ٹائم تو پنجاب میں جو ابتدائی سطح پر پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کے آپشن اگر آپ دیکھیں PTC یہ بھی ڈگری ختم ہو چکی ہے، CT کی ڈگری ختم ہو چکی ہے، اب جو ہے پہلے PTC تھی، پھر اس کے بعد CT کر دی گئی، اور اب جو ہے بڑھا کر B.Ed کر دی گئی ہے۔ تو یہ کیونکہ اب کا پوچھ رہا ہے تو ہم نے اس کا آنسر جو ہے وہ C پہ ٹک کرنا، B.Ed پہ۔ 19واں سوال ہے صوبہ سندھ میں ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن کی تعداد ہے۔ ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ وہ ہے جہاں پر جو پرائمری اسکول کے ایلیمنٹری اسکول یا پرائمری اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ دی جاتی ہے، پیشہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ سندھ میں کتنے ہیں؟ پنجاب میں تو 36 ہیں، سندھ میں جو ہے وہ 4، 10، 18 اور 24 ہیں جی۔ 24 جو ہے سندھ میں، 18 جو ہے وہ KPK میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے جو ہے 24 پہ ٹک کرنا ہے صوبہ سندھ میں۔ B.Ed کا دورانیہ ہے، تو جب B.Ed شروع میں شروع کی گئی تھی ڈگری تو اس ٹائم اس کا دورانیہ تھا وہ 1 سال کا تھا، اور آپ کو
کیونکہ آپ ایجوکیشن کے طالب علم ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم جو ہے بی ایڈ کی ڈگری جو ہے وہ 1.5 سال کی بھی ہے جو کہ ایم اے کے بعد ہوتی ہے، 2.5 یعنی کہ 2.5 سال کی بھی ہے جو کہ بی اے کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 سال کی بھی ہے جو کہ اپنا ایف اے کے بعد ہوتی ہے، ایف اے سی کے بعد۔ تو اب جو ہے بی ایڈ کے 3-4 ویریشنز ہیں، تو بہرحال ہم نے وہ لکھنا ہے جب یہ سٹارٹ کی گئی تھی ڈگری تو اس ٹائم اس کا دورانیہ 1 سال تھا، اس ٹائم یہ بی اے کے بعد اس کا جو ہے وہ آپ اس میں داخلہ لے سکتے تھے۔ تو یہ آپ کے 20 سوال آج ہم نے کیے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں۔ یہ فائل آپ کو میں نے آلریڈی پہلے بھی سینڈ کی ہوئی ہے، بہت اچھی فائل ہے، سارے بورڈ کے پیپر ہیں پرانے سابقہ پیپرز میں۔ اگر آپ دیکھیں نا یہاں پر یہ شارٹ کوشچن بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں اور نیچے آپ کو لانگ کوشچن دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اگلا پھر پیپر جو ہے 2016 کا آپ کو دیا ہوا ہے یہ آبجیکٹیو والا۔ تو یہ سارے فائل میں نے آپ کو آلریڈی پہلے سینڈ کی ہوئی ہے، دوبارہ بھی سینڈ کر دوں گا۔ اس کو آپ ابھی اچھے طریقے سے تیار کریں، یہ شارٹ کوشچن بھی تیار کریں اس کے، اور اس کے ایم سی کیو جو بھی میں نے آپ کو کرائے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں۔ اگر ان میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے یا آپ کو چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے واٹس ایپ گروپ حاضر ہے، وہاں پر آپ مجھے میسیج کریں، میں آپ کو وہاں پر جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔